السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے بات کرنی ہے پچھلا جو مہینہ گزرا سفر کا، لیکن ابھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تمام مومنین کو اس مہینے کے مبارک ہونے اور عظیم ہونے کی وجہ آقائے دو جہاں کی آمد بہت بہت مبارک۔ 20 سفر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہلم پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی چند سال سے آغاز ہوا کہ محمد وال محمد سے محبت کرنے والے مومنین پیدل مشی کرتے ہیں، اپنی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق عقیدت اور مودت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس دن سے یہ پیدل مشی کا سلسلہ شروع ہوا، اس دن سے ہماری ریاست، ہمارا قانون ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس سال بھی 2023 کو 20 سفر کو ہماری ریاست نے، ہمارے قانون نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا، اس کا حال احوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا نا، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی سنی سنائی بات آپ کو نہیں بتا رہا۔ 20 سفر کو ہم لوگ چہلم کے جلوس میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ جلوس سے چند فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک پولیس موبائل گزرتی ہے، اس کے پیچھے ایک اور گاڑی ہوتی ہے جس میں تھانہ ہیڈمرالہ کا SHO موجود ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پاس گاڑی روکتا ہے، گاڑی روکتے ہی وہ ہم لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، ہم لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتا ہے کہ تم لوگوں نے اگر جلوس میں شرکت کی تو تم لوگوں کو 3 مہینے کے لیے قیدی بنا لیا جائے گا، تم پہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ مجھے نہیں پتا اس SHO نے ہمارے پاس ایسا کون سا اسلحہ دیکھ لیا تھا، کون سا ایسا غیر قانونی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ اس نے گاڑی روکتے ہی ہم لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اس نے نہیں ہم سے پوچھا کہ ہم لوگ کون ہیں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے بدن پہ یہ جو کالا لباس ہے نا، یہ الحمدللہ ہماری پہچان بن چکا ہے۔ تو ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ خیر SHO ہمیں دھمکیاں دینے کے بعد وہاں سے چل پڑا جلوس کی طرف۔ ہم لوگ بھی جلوس میں شامل ہونے کے لیے چل پڑے۔ اس SHO نے جلوس میں جا کے بھی مومنین سے بدتمیزی کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اور میرے خیال سے مجھے اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پولیس والے کیسے بدتمیزی کرتے ہیں، یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ ناگوار گزری، اس SHO نے جلوس میں موجود مستورات سے بدتمیزی کی، عورتوں سے ہم کلام ہونا ہی اس کی بدتمیزی تھی۔ خیر اس SHO نے جب ہم سے بدتمیزی کی، ہم نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جلوس میں جو مومنین شامل تھے ان لوگوں نے بھی ویسے ریئیکٹ نہیں کیا اس کی باتوں کا جیسے یہ ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ یہ ہماری تربیت نہیں۔ ہم لوگ امن کے پیکر کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ سید الصابرین کے ماننے والے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا امن پسند ہونا یا ہم لوگوں کا صبر کرنا، اس بات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں مختار جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور ویسے بھی ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی بات کا جواب دیا جائے، اس کی ہر بات کو اہمیت دی جائے۔ اس SHO کو لگ رہا تھا کہ اس نے ہمیں روکا ہوا ہے، ہم اس کی باتیں سننے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن ہم لوگ پیچھے آنے والے جو مومنین تھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان مومنین نے ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا، پھر ہم نے جلوس کی شکل میں آگے بڑھنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مومنین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مومنین کی تعداد بڑھتی ہے، لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، ہمارے نعروں کی گونج میں اس SHO کی آواز دب جاتی ہے اور ہم وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ جب ہم لوگ وہاں سے چلنے لگے تو اس SHO نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور تکبرانہ لہجے میں بولا کہ میں تمہارا کرتا ہوں بندوبست، ذرا آگے چلو۔ تو میں اس SHO کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بندوبست کرنا ہے تو ان لوگوں کا کریں جو دن دہاڑے جرم کر کے روز قانون کے منہ پہ تماچے مارتے ہیں۔ اگر آپ نے بندوبست کرنا ہے تو ان لوگوں کا کریں جو دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بندوبست کرنا ہے ان لوگوں کا کریں جو دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ نے بندوبست کرنا ہے ان لوگوں کا کریں جو آپ کے ملک میں نشہ بنا کے، نشہ بیچ کے آپ کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کا بندوبست کریں، پھر آپ ہمارا بندوبست کر لیجئے گا۔ ہم لوگ وہاں سے چلتے ہیں آگے چل کے۔ مومنین نے اصل میں جو جلوس میں شامل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوتا ہے، لنگر حسینی کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس SHO نے ان لوگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے۔ اس SHO کا ان مومنین سے کہنا تھا کہ یہ جو لنگر حسینی کا انتظام تم لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ کوئی تماشا ہے، اس تماشے کو بند کرو، تم کوئی زیادہ بڑے مسلمان ہو، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، تم لوگ ریاست سے پنگا لے رہے ہو۔ تو میں SHO کو کہنا چاہتا ہوں کہ لنگر حسینی تماشا نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ آپ مسلمان ہیں، یقیناً آپ مسلمان ہیں، آپ کا سلوک دیکھ کے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ایسا سلوک مسلمان ہی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ مسلمان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے، کیونکہ تاریخ اسلام گواہ ہے
کہ محمد و آل محمد پہ ظلم و ستم کرنے والے مسلمان ہی تھے، کربلا میں مولا کے مد مقابل آنے والے بھی مسلمان تھے۔ تو آج کے دور میں کیسے پتہ چلے گا صحیح مسلمان کون ہے؟ تو دو ہی تو قسم کے مسلمان ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کی صف میں کھڑے ہیں۔ تیسرا، آپ نے بات کی کہ آپ لوگ ریاست سے پنگا لے رہے ہیں، تو سر کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاست کہتے کسے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے کہ ریاست بنتی کیسے ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاست کا کام کیا ہے؟ ہم لوگ کسی ایسی ریاست کو نہیں مانتے جو لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پہ مسلط ہو جائے۔ ہم لوگ کسی ایسی ریاست کو نہیں مانتے جو چور دروازے سے آئے۔ ہم لوگ کسی ایسے قانون کو نہیں مانتے جو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے ان کے حقوق کو چھینے، جو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں پہ ظلم و ستم کرے۔ ہم کسی ایسے نظام کو نہیں مانتے۔ ہمارا جو روٹ ہوتا ہے نا جلوس کا، جو سفر ہم نے طے کرنا ہوتا ہے، وہ تو کافی زیادہ لمبا ہے، پوری تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم لوگ آگے چل رہے تھے، اپنا سفر طے کر رہے تھے، پولیس والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے لیڈیز پولیس کو بھی بلا لیا تھا، لاٹھی چارج کا بھی پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ یعنی جتنا بھی سفر ہم لوگوں نے طے کیا، پورے سفر میں ان لوگوں نے ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی، ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں کہ جو باطل کے آگے سر کٹا سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے۔ جیسے جیسے ہم لوگ آگے چل رہے تھے، تو جو آگے چل کے مومنین ہمارے ساتھ شامل ہو رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پولیس والے ہمارے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تو جانتے تھے نا، کیونکہ ہم ان کی ابتدائی جو کارروائی ہے اس کو دیکھ چکے تھے، ان کے ابتدائی سلوک کو دیکھ چکے تھے، تو ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں چل رہے ہیں، یہ ہمارے پاس سے بار بار گاڑیوں کو کیوں گزار رہے ہیں، صرف ہمیں ڈرانے کے لیے۔ لاٹھی چارج کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا، راستہ بلاک کر کے کھڑے ہوتے تھے، یعنی جب ہم چل رہے ہوتے تھے تو آگے ہم پولیس والوں کی تعداد کو دیکھتے تھے، تو یہ ایک عجیب سی ان کی باڈی لینگویج تھی، ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے نفرت تھی۔ کچھ فاصلے پہ موجود ایک گاؤں تھا جہاں پہ مومنین نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کرنی تھی، ان لوگوں کو بھی وہاں کی مقامی پولیس نے لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا، ان پہ تشدد کیا، بہت سارے مومنین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ وہ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی سفر ہم لوگوں نے طے کیا، ہماری انتظامیہ نے، ہمارے قانون نے پوری کوشش کی ہم لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی، ہم لوگوں کو ڈرانے کی۔ تو میں اپنی ریاست سے، اپنے قانون سے، اپنے سسٹم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو ہم لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ہمیں روکیں، لیکن اس سے پہلے وہ سارے غلط کام روکیں جو ہمارے غلط کرنے سے پہلے ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ ہم لوگوں کو غلط بول دیں گے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، آپ لوگ ہمارے پیسوں سے لی گئی گاڑیوں میں بیٹھ کے، ہمارے پیسوں سے لی گئی وردی کو پہن کے آ کے ہمیں یہ بولیں گے کہ تم لوگ گھروں کو چلے جاؤ، تم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تم لوگ اپنی عبادت نہیں کر سکتے، تو سر ایسے تو نہیں ہوتا نا، کسی کے باپ کا ملک تو ہے نہیں۔ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں غلط ثابت کریں، دلیل کے ساتھ، وجہ کے ساتھ۔ اگر ہم کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو عدالت کا کوئی حکم نامہ لے کے آئیں، کسی ایسی عدالت کا حکم نامہ لے کے آئیں جو اسلام کے مطابق لوگوں کو انصاف فراہم کر رہی ہو، کسی ایسی عدالت کا حکم نامہ لے کے آئیں جس کے فیصلے کو دوسری عدالت رد نہ کر سکے، کسی ایسے جج کا حکم نامہ لے کے آئیں جس کو تاریخ اسلام کا علم ہو، جس کو یہ پتہ ہو کہ اسلام کے مطابق لوگوں کو انصاف کیسے فراہم کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اپنی مسند سے وفا کرتے ہوئے لوگوں کو انصاف فراہم کر رہا ہے۔ تو اگر ہمیں غلط ثابت کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ کریں، ایسے آپ منہ اٹھا کے آگے ہمیں بول دیں گے کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو سر ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔